ایک جنگل میں بہت سارے پرندوں کے درمیان ایک الو بھی رہتا تھا۔ وہ دن بھر سوتا اور رات کو جاگتا رہتا۔ ایک بلبل نے اسے دن میں آواز دی، الو بھیا، ارے اب تو اٹھ جاؤ، سارا جنگل جاگ رہا ہے اور تم سو رہے ہو۔ الو نے بلبل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ سوتا ہی رہا۔ عجیب پرندے ہو، میں جگا رہا ہوں اور تم سوئے پڑے ہو۔ ارے بلبل کی دم، میں رات بھر جنگل کی حفاظت کے لیے جاگتا ہوں اور دن میں سوتا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو، میں رات دن جاگتا ہی رہوں؟ تم نے کب ہماری حفاظت کی ہے؟ ہاں، ہماری نیند میں خلل ڈالنے کے لیے شور ضرور مچاتے ہو، رات بھر جنگل کا چکر لگاتے ہو۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے سونے دو۔ مجھے بھگا رہے ہو؟ سمجھ لو سنہرا موقع گوا رہے ہو۔ سنہرا موقع؟ ارے کھل کر بتاؤ۔ ارے میں تو تمہیں شتر مرغ کی طرف سے دعوت نامہ دینے کے لیے آیا تھا۔ اب تم نہیں تیار ہو تو کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں۔ میں تو چل کر دعوت کھاؤں گا، مزے اڑاؤں گا۔ تم سوئے ہو، سب کو یہی بتاؤں گا۔ ارے رے رے رے، رکو بلبل بھائی، تم تو یار ناراض ہو گئے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا کیا مجھے جگایا، اب تو میں کیا، میری بھوک بھی جاگ گئی، نیند تو کب کی بھاگ گئی ہے۔ اچھی بات ہے، اٹھو پھر اڑو اور پہنچ جاؤ ٹکری پر، بڑے اچھے اچھے کھانے بنے ہیں، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر بلبل تو وہاں سے اڑ گیا، لیکن الو کے لیے پریشانی کھڑی ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اپنے گھونسلے سے اڑا، اڑتے اڑاتے درخت سے ٹکرا گیا۔ دراصل دن میں اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ارے میں تو دعوت کھانے جا رہا تھا، یہ درخت کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ آیا تو آیا، مجھ سے ہی ٹکرایا۔ الو وہاں سے اٹھا اور پھر اڑ کر چلا۔ اڑتے اڑاتے ٹیکری تو نہیں ملی، وہ بڑے پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ ارے یہ پہاڑ اتنا بڑا ہو گیا، لیکن عقل ایک پیسے کی نہیں، اتنا نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ مجھ سے ہی ٹکرا گیا۔ ارے کوئی اسے سمجھائے، اسے میرے راستے سے ہٹائے۔ ارے الو کی دم، یہ بھی نہیں سمجھے تم؟ راستے میں پہاڑ نہیں، تم آ گئے، وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے، تم ہی عقل کے دشمن ہو۔ ارے بھیا، 2 بار ٹکر کھا چکا ہوں، یہ دعوت تو بڑی مہنگی دکھ رہی ہے، ٹیکری کا راستہ کدھر ہے وہ تو بتا دو، ہو سکے تو وہاں تک پہنچا دو۔ دیکھو بھیا، تم شمال کی جانب کہاں جاؤ گے؟ آگے جا کر کیا ندی میں غوطے کھاؤ گے؟ میں تو دعوت کھا کر آ رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں، مجھے اب لوٹ کر نہیں چلنا ہے، مجھے تمہارے ساتھ الو نہیں بننا ہے۔ تم ایک کام کرو، ادھر شمال میں سیدھے چلتے جاؤ، جا کر ٹیکری پر دعوت کا مزہ اڑاؤ۔ کوے کے کہنے پر الو شمال کی جانب تو اڑنے لگا۔ وہ بڑی دیر تک اڑتا رہا، نیچے اسے کوئی آواز سنائی پڑی۔ وہ تیزی سے نیچے اتر آیا اور یہ کیا، ندی کے پانی میں گر گیا۔ ایک کچھوا نکل کر باہر آیا اور الو کی حالت دیکھ کر فرمایا، الو بھائی، یہ کیا غضب ڈھا رہے ہو، پرندے ہو کر ندی میں غوطہ لگا رہے ہو؟ بھیا میں تو ٹکری سمجھ کر دعوت کھانے نیچے آیا، ایک کوے نے مجھے یہی راستہ دکھایا تھا۔ ارے الو بھائی، اس کوے نے تمہیں بے وقوف بنایا، تمہیں غلط راستہ بتایا ہے، یہ بھی سب سمجھ سکتے ہیں کہ الو کو الو بنایا ہے۔